بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات گرامی، سحری کے وقت اٹھنا، روزہ رکھنا، اور اس دوران ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں، کون کون سے ضروری ہیں اور کیا کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے چونکہ ہم نے سحری کے وقت اٹھنا ہوتا ہے، روزے کی رکھنا ہوتا ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے، اس دوران کوئی لوگ بالکل فارغ ہوتے ہیں اور کوئی کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آج کی گفتگو دونوں کے لیے ہے۔ مثلا خواتین ہیں تو وہ سب سے پہلے مرد بھی اٹھیں گے یا عورتیں بھی اٹھیں گی تو دونوں کا طریقہ کار ایک ہی ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب اٹھیں گے تو سب سے پہلے دعا پڑھیں گے۔ جب جاگ آ جائے گی، الارم بولے گا، جب ہم نیند سے بیدار ہو جائیں گے تو اس وقت سب سے پہلے ہم دعا جو اٹھنے کی ہے وہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے بعد ہم نے اگر تو ہمارے پاس کوئی کپڑا پڑا ہے اسے سر پہ رکھنا ہے، ٹوپی وغیرہ ہے، چادر وغیرہ ہے، امامہ شریف ہے تو اسے رکھ لیں۔ عورتیں تو ظاہر ہے انہوں نے دوپٹہ کرنا ہوتا ہے، وہ تو چادر لے لیتے۔ اب ہم نے جوتی پہننی ہے، جوتی پہننی ہے تو پکا ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے پہلے اگر بند جوتی ہے تو ہم نے جوتی کو اٹھا کے جھاڑ کے اس کے بعد اس کو پہنے، اور پھر دایاں پاؤں پہلے، پھر ہم اب چلے گئے ظاہر ہے وضو کرنا ہے، ہم نے واش روم جانا ہے یا پھر ہم نے باتھ روم جانا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم نے بایاں قدم اندر رکھنا ہے، اور پھر باقی دعائیں ساری تو اس وقت اس طرح پھر یہ ویڈیو بڑی ہو جائے گی، میں شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے دعائیں یاد رکھنے کہ انٹر ہوئے، جب ہم بیت الخلاء میں گئے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، پھر جب ہم نکل آئے تو کون سا پاؤں ہم نے دایاں پاؤں باہر رکھنا ہے، اور اس کے بعد دعا پڑھنی ہے کہ ہم باہر، پھر یہ ذہن میں رکھنا ہاتھ منہ دھو کے بیٹھ نہیں جانا بلکہ وضو کرنا ہے، پورا وضو کریں، اور یہ وضو ایسے کریں کہ جیسے نماز کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں تک تو عورتیں اور مرد برابر ہو گئے، سب نے وضو کر لیا۔ اب اس کے بعد جب ہم جائیں گے تو عورتیں زیادہ انہوں نے کھانا پکانا ہے، اگر وقت ہے تو وہ کوشش کریں کم از کم 2 رکعت نماز تہجد جو ہے وہ ضرور ادا کریں، اس طرح ان کا نام تہجد گزاروں میں لکھا جائے گا۔ اگر ٹائم تھوڑا ہے تو عورتیں ظاہر انہوں نے کھانا تیار کرنا ہے، وہ کھانا تیار کرتے ہوئے زبان سے درود پاک پڑھتی رہیں، لازمی یہ کریں، ٹھیک ہے؟ درود پاک پڑھنے کا ثواب ہوتا رہے اور ساتھ کام بھی ہو جائے گا۔ مرد کیا کریں، ان کے پاس وقت ہے تو وہ کوشش کریں، اگر مسجد قریب ہے تو مسجد اللہ کے گھر میں جا کے حاضری دیں، گھر کے اندر نوافل تہجد کی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سحری کرنی ہے تو سحری سنت کے مطابق وہ کھانے کے آداب الگ ہیں، تو پھر اس کے بعد کھانے سے فارغ ہو گئے تو فوراً مسجد میں چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ فوراً مسجد میں چلے جائیں اور وہاں جو ہے جا کے تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، ذکر کریں، جس طرح ان کا اس وقت جو ان کا جی کرتا ہے، کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفہ کریں، لیکن کوشش کریں کہ اللہ کے گھر میں حاضری ہو جائے۔ اور ایک اور بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذان ہو جائے پھر جائیں گے، نہیں، سحری آپ نے کر لیے، کھانا کھا لیے تو فوراً مسجد میں چلے جائیں، مسجد میں جائیں، وہاں بھی کہ ضرور جو ہے درود پاک پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت، جو قرآن مجید جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں انہیں کم از کم 1 پارہ روزانہ پڑھنا چاہیے، کم از کم، اور پھر اگر نہیں اتنی گنجائش نہیں ہے، کچھ لوگوں کی سپیڈ کم ہوتی ہے تو وہ آدھا پارہ کر لیں، یا کم از کم کچھ نہیں پڑھے ہوئے تو اللہ کے پاک کلام کو سینے سے لگائیں، ضرور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا مجھے آتا نہیں ہے مگر اس کے نور سے میرے باطن کے اندھیرے کو دور فرما۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، وہ ایک بزرگ فوت ہو گئے تو انہیں کسی نے حالت کشف میں دیکھا کہ قبر کے اندر بڑے خوش ہیں، بڑی ان کی جو ہے وہ بڑے ماحول بڑا پیارا ہے، یعنی جنت کا سا ماحول ہے، قبر اس کی روشن ہے، تو وہ بندے نے اس کی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ مائی صاحبہ آپ کے جو تھے، خامن تھے، ہسبینڈ تھے، وہ آپ کے وہ کون سا اچھا کام کرتے تھے کہ ان کی قبر میں بڑی روشنی تھی اور وہ بڑے خوش تھے؟ تو ان کی زوجہ محترمہ نے بتایا کہ مجھے ایک کوئی خاص کام تو یاد نہیں ہے، برکہ وہ نماز پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت وہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے بچپن میں پڑھا نہیں تھا، لیکن گھر آ کر
جو ہے وہ الماری کھولتے اور وہاں سے قرآن مجید نکالتے، اسے سینے سے لگاتے اور پھر اسے چوم کے رو پڑھتے اور عرض کرتے مولا کاش میں تیرا قرآن مجید میں نے بچپن میں پڑھا ہوتا، لیکن میں پڑھ نہیں سکا، لیکن میں اللہ تیرے پاک کلام سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ اس طرح وہ روتے تھے۔ تو یہ عمل ان کا بڑا عجیب تھا، اور میرا یقین ہے کہ قرآن مجید سے محبت کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کی بخش و مغفرت فرمائی ہے، اور یہ اس لیے ان پر کرم ہے۔ برکیف قرآن مجید کی تلاوت آپ نے کرنی ہے، اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو جائے گا، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ عورتیں جو ہیں وہ کوشش کریں برتن دھونے والا کام بعد میں کریں، یہ ٹائم جو ہے بڑا سنہری ٹائم ہوتا ہے، اس وقت جو ہے اللہ کو یاد کریں۔ اور پھر وہ مرد حضرات جو ہیں وہ باجماعت نماز پڑھنے کے بعد اگر وہاں درس و تدریس کا باقاعدہ انتظام ہے تو لازمی وہاں بیٹھیں، نہ دوڑیں، گھر نہ آئیں، جلدی نہ کریں، قرآن پاک کو تھوڑا سا وقت دیں، تاکہ اللہ کے محبوب کا فرمان جو ہے کہ رمضان اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ ایک طرف رمضان کہے کہ یا اللہ اس نے روزے رکھے، دوسری طرف قرآن کہے کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھتا اور سنتا رہا ہے۔ تو یہ تو بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد باقی معمولات ہیں کہ وہ گھر آتے ہوئے مسجد سے درود پاک پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، کم از کم 100 سے 1000 مرتبہ بارگاہ مصطفی میں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں، آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ عورتیں گھر کے اندر نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، لیکن اذان کے بعد چونکہ نوافل نہیں پڑھے جاتے تو لیکن فرائض جو ہیں ان کو ادا کریں، سنتیں ادا کریں، اور قرآن پاک کی لازمی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں۔ یہ بہت قیمتی وقت ہے، یہ جنت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور اس پیارے سہانی موسم سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ پھول کھلے ہوئے ہیں، ان کی خوشبوئیں لیں، تسبیح بھی پڑھیں، درود بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، ذکر بھی پڑھیں، نیک بات کو آگے پھیلائیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ بات آج جو آپ کو اچھی لگے گی اور آپ اس کو ضرور آگے بھی بھیجیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کہ ماہ سیام کی جتنی برکتیں اللہ میں نصیب فرمائے، قرآن مجید کی جتنا نور ہے اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے باطن کے اندھیرے دور ہو جائیں، اور پھر اللہ کریم بالخصوص جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری فرمائے، بالخصوص بے اولاد ہیں اللہ کی بارگاہ میں 10 دعائیں، اللہ بے اولادوں کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، اور بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنے، رمضان میں صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ السلام وما توفیقی الا باللہ۔